بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور وہ بھی ایک مشہور آدمی ایاز امیر صاحب کے ساتھ۔ ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ میں اس پہ کوئی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایاز امیر صاحب کی تحریر دیکھی، ان کا انٹرویو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ساری بات سمجھ آئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان چیزوں کو کچھ ناظرین کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے کہ سبق سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ماں باپ کے لیے رہنمائی، اولاد کو ہینڈل کرنے کا کہ ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، ایسی صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ پہلے دن ہی قتل کی بات سنی تو میرا دل دہل گیا۔ کسی بھی نوجوان لڑکی کا یا لڑکے کا قتل ہو جانا، اور وہ بھی ایک اچھے گھر میں، وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ پھر ایاز امیر صاحب کی گفتگو جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی، لوگوں نے ان سے سوالات کیے پہلے دن، لیکن سوالات کے جوابات دینے کے بجائے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ ان کے ایک جملے نے ہی ان کے اندر دکھ کا وہ طوفان جو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ میرے سامنے آ گیا۔ کہانی یوں ہوئی کہ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں تھا، وہاں ٹیلی فون پہ اطلاع ملی کہ یہ ہوا ہے، اور پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا، ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ شاید زخمی ہوئی ہو لڑکی، تو اس خیال سے وہ وہاں سے چلے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد کے آئی جی پولیس اور دوسرے لوگوں کو، جو بھی متعلقہ لوگ تھے، ان کو ٹیلی فون کر کے اطلاع دی کہ آپ فلاں جگہ پہنچیں، کوئی واقعہ ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے ایک ذمہ دار شہری والا رویہ اختیار کیا، اور جو قانون کا رستہ ہے اسی کو آگے پروموٹ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس قصے کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ پھر میں نے جب ان کی تحریر پڑھی تو اس میں مجھے جو باتیں جنہوں نے اپیل کیا، ایک تو یہ کہ ان کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سارا جو ان کے بیٹے شاہ نواز کی بیوی تھی جس کو قتل کیا گیا، وہ بہت اچھی، خوبصورت، پڑھی لکھی خاتون تھی، سلجھی ہوئی، اور اس کے مارے جانے کا، قتل ہو جانے کا بہت دکھ لگتا ہے تحریر سے، کہ بہت دکھ تھا، ایاز صاحب کو بہت دکھ ہوا کہ ایک اچھی لڑکی اس طرح قتل ہوئی، اور لازماً یہ دکھ بھی ہوگا کہ ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھ ہو گئی۔ سو وہ اس بچی کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے پتہ چلی، اندازہ ہوا، وہ یہ کہ یہ جو لڑکا شاہ نواز ہے، ان کا بیٹا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا ایک فارم ہاؤس میں، لیکن ماں اور باپ دونوں کی آپس میں جدائی ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، فیملی ٹوٹ چکی تھی۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد ان کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا وہ منشیات میں ملوث ہو چکا تھا، شراب نوشی بھی غالباً کرتا تھا، کچھ اور بھی نشے کرتا تھا، جس سے کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بگڑی ہوئی اولاد تھی جو ماں باپ کے کہنے میں نہیں تھی۔
ایک ذمہ دار باپ کی حیثیت سے ایاز صاحب اس کا خرچہ اٹھاتے تھے، اس کو خرچہ دیتے تھے، لیکن یہ تھوڑی سی چیز مجھے معیوب لگتی ہے کہ اگر پتہ ہو کہ بیٹا صرف نشے کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو پھر اس سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اس کو پیسہ ملنا نہیں چاہیے تاکہ وہ یہ کام کر نہ سکے۔ بہرحال والد تھے، دیتے تھے۔ پھر تحریر سے بھی پتہ چلا کہ اس شاہ نواز نے یہ شادی جو کی، یہ تیسری شادی تھی اس کی۔ پہلی شادی کے بارے میں ایاز صاحب نے بتایا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی پہلی، وہ بھی پڑھی لکھی، خوبصورت اور اچھے گھر کی لڑکی تھی، لیکن وہ پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی اس نے طلاق لے لی، کیونکہ اس نے اس کے چال چلن دیکھ لیا اور اس نے ایاز صاحب سے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، لہذا طلاق ہو گئی۔ پھر اس کی دوسری شادی ہوئی۔ غالباً دلہن اپنے لیے یہ خود ہی ہمیشہ ڈھونڈ کے لاتا تھا، لڑکیاں کیوں اس کے ہتھے چڑھتی تھیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جب دوسری شادی ہوئی تو وہ بھی بہت دیر تک نہ چلی، کچھ عرصے بعد، کچھ دیر کے بعد وہ پڑھی لکھی اچھی لڑکی، اچھی خاتون، اچھے گھر کی، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دی، اس نے کہا جی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ تیسری خاتون سارہ جس سے اس نے شادی کی۔ ایاز صاحب کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو، سارہ کو، یہ کہا کہ اس کی عادات اچھی نہیں، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ لیکن اس خاتون نے یہ جواب دیا کہ نہیں انکل، کوئی ایسی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے وہ اس بات کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی کہ وہ اس کو ٹھیک کر لے گی۔ لازماً باپ کی حیثیت سے اگر سوچیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ خوش نصیبی ہے اگر کوئی اس کو، بچے کو، میں تو ٹھیک نہیں کر سکا، میں اس کی عادات ٹھیک نہ بنا سکا، لیکن اگر کوئی اور ذمہ لیتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ شادی بھی ہوئی اور خاتون آتی جاتی تھی، پیسے بھی اس کو بھیجتی تھی۔ پھر بالآخر قتل پہ بات آ کے ختم ہوئی۔ اب اس ساری چیز میں پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کی سیپریشن، طلاق کا ہو جانا۔ آج ہماری اپنی سوسائٹی میں وہ بچیاں جو کماتی ہیں، وہ اپنی کمائی کی وجہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہیں اور طلاق فوری طور پہ مطالبہ کر دیتی ہیں، طلاق کا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ شادی نہ کریں، اچھی طرح پرکھ لیں کسی کو اور شادی نہ کریں، لیکن اگر شادی کریں تو فیملی کا ٹوٹنا بہت بڑا حادثہ ہے، خاص طور پہ اگر اولاد آ گئی ہو۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، یہ جو خاندان کا ایک نظام ہے، جیسے ہم میاں بیوی کا سلسلہ اور آگے وہ ایک اپنے کنبے کی بنیاد رکھتے ہیں، یہی تو آپ کی مضبوطی ہے۔ اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ مل کے حالات کا مقابلہ کرنا، اچھے برے دنوں کو اکٹھے نبھانا، یہی تو طاقت ہے اس خاندانی سسٹم کی جو اسلام نے ہمیں دیا۔ اس کو اگر آپ توڑ دیں گے تو پھر شرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، خاندان نہیں رہتا، اور نتیجتاً اگر اولاد موجود ہے تو اولاد پھر وہ پرورش اس طریقے سے نہیں پا سکتی جو اس کا حق بنتا ہے، جس سے وہ اچھا انسان، اچھا شہری، اچھا دیندار شخص بن سکے، وہ نہیں بنتا۔ پھر عموماً بچہ ماں کے ساتھ چلے جاتا ہے، اور اگر ورکنگ وومن ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ملازموں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ خود تو اس نے کام کرنا ہے جا کے۔ لیکن ہر بچے کے اندر اس کے والد کی پرسنالٹی کا کچھ نہ کچھ پرتو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی جھلک۔ وہ جب پرسنالٹی بنتی ہے تو وہ باپ کے سائے کے نیچے جب بنتی ہے تو باپ کی عادات اور چیزیں نکھر کے اس کے اندر آتی جاتی ہیں۔
اور جب باپ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی منفی اثرات نظر آ رہے ہیں تو وہ اس کی لازماً تحقیق کرتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک ٹوٹی ہوئی فیملی، اس میں تو باپ ہے ہی نہیں کہیں۔ باپ کوئی پیسے بنانے کی مشین نہیں کہ وہ نوٹ چھاپے اور اولاد کو بھیج دے، نہیں۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے زندگی کا، ضروریات پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ پہلا ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس سے کہیں بڑا اسپیکٹ ہے اور بہت بڑا پہلو ہے اس چیز کا، وہ اس بچے کی پرورش ہے جس میں آپ کی پرسنالٹی کی جھلک ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں ناکام رہیں، اس کی پرورش اچھی نہیں کر سکے تب بھی برے، لیکن اگر آپ اس کھیل سے بالکل ہی باہر ہو گئے ہیں اور سنگل پیرنٹ وہ معاملہ بن گیا تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عادات، مجھے زیادہ علم نہیں، لیکن لازماً اگر ایاز صاحب سے بات ہو تو میں ان سے لازماً پوچھنا چاہوں گا کہ منشیات سے روکنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ ایک باپ کی حیثیت سے آپ ساتھ تو نہیں تھے، پرسنالٹی نکھار نہیں سکے، لیکن آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ ان چیزوں میں ملوث تھا، تو آپ نے کیا کچھ سٹیپس اٹھائے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اگر کسی لڑکی نے کہا تھا کہ اس کی بری عادتیں ہیں تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، اس کو مکمل طور پہ پچھلی 2 شادیوں کا اور جو کچھ حالات ہوئے وہ اس کے سامنے رکھنے چاہیے تھے تاکہ اس بچی کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ اب یہاں جو ایک اور پہلو ہے وہ لڑکی کے نقطہ نگاہ سے اگر میں دیکھوں تو یہ رابطہ انٹرنیٹ پہ ہوا۔ آج کل انٹرنیٹ نے بچوں کو بہت زیادہ تباہ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا نیٹ پہ اپنی چیٹنگ کرتے ہیں اس پہ نگاہ رکھی جائے؟ ورنہ تو نتائج آپ ہی نے بھگتنے ہیں۔ اور پھر بچی کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ سارہ نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیے بغیر شادی کی۔ سو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو بچوں کو، جو لڑکیوں کو خاص طور پہ بتانا چاہیے کہ ہم بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات اور سوچ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو انوالو کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک کی رائے کے ساتھ دوسری رائے سامنے ہو اور یہ نہ ہو کہ بیٹی آپ کی دھوکہ کھا جائے کسی سے۔ یہ وہ ایسپیکٹ ہیں جن پہ کہ ماں باپ کو سوچ بچار کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ یہ سارا سسٹم جو کولیپس کر گیا ایاز صاحب کے گھر کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اب اپنے بیٹے کے قانونی مدد یا اس کا پیچھا نہیں کروں گا، وہ جانے اور قانون جانے۔ لیکن باپ کے اندر سے دل کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں، اور قانون اگر صحیح معنوں میں انصاف کرے گا تو اس میں سزائے موت ہے۔ اگر موت نہیں ہوتی، عمر قید بھی ہو جاتی ہے، تو تب بھی ایک نوجوان زندگی جو ہے وہ منشیات سے چلتے چلتے بالآخر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گی۔ تو یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر واقعہ جو ایسا ہوتا ہے، نور مقدم کا پہلے ہوا تھا، پھر یہ، اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی کوتاہی، اولاد کی ایک غلط ججمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بے روی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ سو اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنے خاندانی نظام کو سنبھال کے رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقوں کی طرف مت جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی نگرانی ایک عقاب کی طرح کریں تاکہ اس کے غلط رجحانات بر وقت پکڑے جائیں اور اس کو فیصلہ کرنے میں مدد دیں تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر کے اپنا مستقبل بہتر کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔